الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأولیاء أمتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ذوق شوق درود شریف پڑھو الصلاۃ ابوبکر صاحب میرا پکا لگ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین اج سکھ مدرا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگے اج نینا نلائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی محمود اکھیں حلمت بھریاں اج نینا نلائیاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں دے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں اج نینا نلائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ
کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں اج نینا نلا یا کیوں جڑیاں اج نینا نلا یا کیوں جڑیاں۔ قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء بدوہا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں سونیاں زلفاں والے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درد و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد قابل قدر دوستو، بزرگوں، بلا کاری غلام حبیب صاحب، اج دی محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی ساڈے بھائی افضال صاحب انہاں دے دو بیٹیاں دی شادی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی وچ خیر و برکت فرمائے۔ کچھ محفل بھی لیٹ ہو گئی، بجلی دا ایشو بن گیا، کچھ پھر مہمان آئے سن، کیونکہ یہ ٹائم میرا مہماناں کئی دن پہلے تو میں بدھ دا دیتی ہے سی کہ تسی بدھ والے دن آ جانا، وہ اپنے وعدے مطابق آئے، لیکن ساڈے کل کیونکہ محفل جمعرات تو پھر بدھ دے اوپر آ گئی، ہن میں جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ کئی دن پہلے دا ٹائم سی کہ تسی بدھ والے دن آ جانا، لیکن الحمدللہ سردیاں دی بہت بڑی رات ہوندی ہے تے شادی دا ماحول ہے تو کوئی ہلو جلو یار، تو سبحان اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اہل سنت و جماعت نو الحمدللہ اے اعزاز حاصل ہے کہ خوشی دے اوپر بھی غمی دے اوپر تو ویسے ہی ہر ایک بندہ اللہ رسول نو یاد کرتا ہے، لیکن بڑی سواد دی گل ہے جے بندہ خوشی تے بھی رب رسول نو یاد رکھے، خوشی دے اوپر بھی اللہ رسول نو بندہ یاد رکھے۔ خوشی دا موقع ہے، شادیاں نے، پھر ساڈا کلچر ہے پنجاب دا کہ بیٹیاں دی شادی جو ہے پھر جی منڈے دی شادی ہے بہت زیادہ اور خوشی دا حساب ہوتا ہے، تو دو بچیاں دی پھر ایک دی بھی نہیں، دو بیٹیاں دی شادی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے۔ میں کافی سارا دنے بھی سوچتا رہا اب موضوع کی بیان کرا، کیونکہ سب تو بڑا موضوع ہی ہے سرکار دی شان بیان کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بڑا آسان جہا رب آکھیا محبوبہ جڑا تیرے دروازے تے آ جائے خالی نہ جائے۔ میں موضوع والے آن تو پہلے تھوڑا جہا تو گزارش کر دیاں، جڑی سرکار دا ذکر ہوندہ ہے نا، محفل کرنا، بہنا، سننا، سناونا، یہ کوئی معمولی گل نہیں ہوتی، کوئی معمولی یہ چیز نہیں ہے کہ نبی پاک دا ذکر ہو رہا تسی سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی گل ہے نا، یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ جنہوں اس ذکر نو خود رب کردہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ سا تیرا ذکر بلند کی، پھر ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، ایسی محفل ہے، ایسا ذکر ہے، تسی جو بہ کے دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا، صرف بات کی اخلاص ہونا چاہیے۔ حجاز مقدس جنہوں عرب شریف بھی آکھیا جاندہ ہے، آج تو مختلف نام آ گئے نے، پرانا نام تے دا حجاز مقدس ہے عرب شریف، محفل بھی ہوئے، سرکار دا ذکر بھی ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہویا، کھڑا ہو کے تے انہیں کہا بھی گل سنو محفل آڑے ہو، حضرت صاحب بڑا سونا سرکار دی شان بیان کر رہے ہیں، جس نبی دا ذکر سنا رہے ہو، میلاد کر رہے ہو، خوشیاں کر رہے ہو، اس نبی دی میں آل اولاداں، یعنی میں سیداں۔ حالات چنگے ماڑے آ جاندے نے، حالات صحیح نہیں، کوئی بندہ میری خدمت کر دے وے سید سمجھ کے،
حضرت صاحب نے نا اعلان کیتا، انہیں گل سنو میری مجمع لیو، کوئی بندہ شاہ صاحب دی 1 روپیہ، یہ ہوں تو 10 دے نوٹ نے، ادو سکے چلتے سن روپیے، کوئی شاہ صاحب دی 1 روپیہ خدمت کر دے، محفل تو بعد دے وچ اودے واسطے ایک دعا کیتی جانی۔ بچہ ایک بیٹھے اسی نوجوان کہہ لو، بچہ کہہ لو، وہ آیا، انہیں 3 روپیے حضرت صاحب نے پیش کیتے، انہیں کہ لو جی شاہ صاحب نے دے دیا۔ ہوں منڈیا تو اس گل سے ہسنا ہے، 3 روپیے کی کہڑی اوقات ہے، سیانے بندے پتا ہے 3 کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، روپیے ایک دی بڑی حساب ہوتا۔ تے جو ساڈا بچپن سی تے وڈیاں نے دسنا بھی جی آنا دوانی دا آ گل ہوندی آئی، ہوں اسی بچیاں روپیہ 2 روپیہ دسی دا ہے کہ ساڈے وقتاں روپیہ بھی چلدا 2 روپیہ 8 آنے بھی 4 آنے بھی، ہوں یہ بقت جس اگے اگے چلتا جا رہا ہے، ہوں بچے پھر جی اسی وہ آنے دوانیاں تو سن کے حیران ہوتے سن، اج بچے وہ روپیہ 2 5 سن کے حیران ہوتے، روپیہ کی بھی کوئی شے ہوندی ہے۔ 3 روپیے انہیں اس وقت دے اندر بہت بڑی رقم آئی، انہیں ہوں شاہ صاحب نے دے دیتے، محفل جاری ہو ساری رہی، محفل ختم ہوئی، دعا کرن لگے، بچہ کھڑا ہو گیا، انہیں کہ حضرت صاحب 1 منٹ کھلو جاؤ، دعا نہیں کرنی۔ انہیں کہ پتر کی گل ہے؟ انہیں کہ جی وعدہ بھول گئے ہو، کیا کیڑا؟ انہیں کہ جی وعدہ ہوئی کہ جیڑا 1 روپیے تے 1 دعا روپیے 3 دیتے ہوئے، دعاواں بھی 3۔ انہیں کہا بھئی اگے آ جا، بندے ہسن لگ گئے، بچہ چنگا بندہ رہا بھائی، انہیں کہا اگے وہ گل سن۔ ہوں جس وے بندے ہسے تو بچہ روندا روندا قریب آیا، تے حضرت صاحب کہنے لگے یار ہسو نہیں، کھلو جاؤ، دی گل تو سنو یار۔ انہیں آخر روپیے 3 دیتے ہیں، کوئی بھی سن لو، ہسو نہیں۔ جس وے بچہ قریب آیا نا، آ کے کہندا ہے بھئی انہاں نے ہس لین دیو، میں انہاں دی وجہ تو نہیں رو رہا، کیا روندا کیوں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے بابا میں غریب بابا میں یتیم، میری ماں کوئی نہیں، میرا پیو کوئی نہیں، میرے نال دا جمعہ سکا برا کوئی نہیں، ایک بہن سی مدت ہو گئی، دنیا تو چلی گئی۔ حضرت جی میں غریبی دی وجہ تو ایک یہودی دی غلامی میں چلا گیا، غلامی میں چلا گیا، کوئی نہیں جڑا آ کے میرے پیسے دے کے میں غلامی میں جو کٹ کے لے آوے۔ 3 روپیے دیتے نے، پہلی دعائے کرو اللہ کریم میں آزادی دی زندگی دے دے وے، آزادی دی زندگی مل جائے۔ دعا کی گئی، مجمع والے نے آمین کیا، پتر دوجی دعا کی ہے، حضرت جی ہے تو یہودی مالک میرا بندہ بڑا چاہتا ہے، بندہ بڑا چاہتا ہے، دوجی دعا دے واسطے کر دیو، انہوں اللہ کریم نبی پاک دا غلام بنائے، او کلمہ پڑھ لوے، مسلمان ہو جائے۔ مجمع والے حضرت صاحب نے دعا کی تھی، مجمع نے آمین کیا، ہاں پتر بہت تیجی دعا کی ہے، جس تیجی دعا دونے کیا لوگ دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضرت صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں، کرسی چھڑی ممبر چھڑی، قریب جا کے بہ کے آدھے نے آئے کتوں آیا ہے کتوں آئے ادھر تک سانوں سارے آنوں مینوں توانوں موت نہ آوے، جنہیں تک آقا دی دید نہ ہو جائے، جنہیں تک نبی پاک دی دید نہ ہو جائے، جنہیں تک سرکار دی عید نہ ہو جائے۔ مجمع
میں تک عجیب و غریب کیفیت آ گئی، دنیا دیا چیخاں نکل گئی، یار اتنا ہے خدا اتنا درد لے کے آنے والا کون ہے؟ عرفت سلطان کہتے ہیں عشق دی بھاں اوے ہڈا گات کے جان جگر وچیانا ہوئے ویکھ کباب تلے دے او ساری گرگاں پھر ہر ویلے خون جگر دا دے دے او ہوئے ہزارہ ہوئے عاشق باہو پر عشق نصیب کہے دعا ہو گئی، گھر چلا گیا، مالک تپیا بیٹھا سویر دا گیا نہیں آیا، انہیں چڑ گیا جمعیا کتھوں آیا ہے؟ تھوڑی دیر تو بعد کہندا ہے چل دس یار کتھوں آیا ہے، دیر کیوں لائی ہے؟ کہندا ہے مالکا اج میں سوداگر بن گیا، اج میں سودے کرن لگ گیا۔ کیڑے سودے؟ ذات دا غلام کم سدرا گراں بھاڑے کتھے ہی مال انہیں دسیا این میں تریا ہونا این سرکار دا ذکر ہو رہا گل سنون تو بعد مالک نے سوال کیتا ہاں دعا کیڑی کرائی؟ انہیں کیا پہلی اپنے لئی اللہ کریم آزادی دی زندگی دے دے۔ مالک کہندا جا آزاد ہے، مالک کی کہندا جا آزاد ہے۔ دوجی کیڑی دعائی؟ انہیں کیا مالک تیرے لئی اللہ تین کلمہ نصیب کرے، او کہندا گیا مالک کلمہ پڑھدا آیا۔ انہیں کیا تیجی دعا؟ انہیں کیا تیجی دعا؟ اے بے سانو سرکار دی زیارت ہو جائے۔ مالک کہندا ہے بس وچ دو سن کر دیتا، ہن تو جان تیرا نبی جانے۔ رات ہو گئی سون لگے نے آدھا مالک نہ سمی، مالک نہ سمی۔ انہیں کیا کی ہویا ہے؟ انہیں کیا تیرے بس وچ دو سن تو کر دیتا، میرا نبی مختار کل ہے، میرا نبی مختار کل ہے، تو کر سکتا ہے۔ نبی جدو جان جس وقت جان جلال الدین سیوطی نے ہے میں نے 72 باری جاگ دیاں بیکھیا۔ شیخ محقق عبدالحق محمد صدیلوی رحمت اللہ علیہ ایویں نہیں کہ عبدالحق ہندوستان تر جا میرے دین دا کم کر، یاد تو کری دیدار اسی کرا دیاں گے، یاد تو کری دیدار اسی کرا دیاں گے۔ اے ایویں تے نہیں گلا جناب بیٹھے ہوئے نے مدینہ شریف والے پاسے موں آ جا آ جا آ جا محبوبہ آ جا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا۔ آوی جا ماہی مدینے۔ میں پہلے کیا خوشی دا ٹائم ہے، میں حالانکہ چاہواں میں تھے بڑے موضوع شروع کر سکتا سا، لیکن میں اس لیے کیا خوشی دا موضوع موقع ہے
تے اتھے رون والا موضوع سونا نہیں لگتا سرکار دا ذکر ہے ہن گونج پہ جائے آوی جا ماہی مدینے آوی جا ماہی مدینے ایدی کوئی نہیں بھئی آوی جا ماہی شاید پتنی کیڑا بندہ ہوئے جتی آرزو قبول ہو جائے ایک دے صدقے نا ساریاں دا بیڑا پار ہو جائے آوی جا ماہی لے آوی جا ماہی دل تیرے خیالہ میں لگ جاندہ جدوں سونا سپنے تیرے نے تیری یاد بنا کملی والیا سونیا محبوبہ جو سایا او حرام آیا آوی جا ماہی مدینے لے آوی جا ماہی ساری دنیا ساری دنیا سکھ نال ستی میں اٹھ اٹھ کے جاگا وقت جی میرے چنگے کیوں رواں اپنے آپ آگا اج ستڑی دی اج اجڑی دی چوک بساوے ماہی اج موڑ میرے والواگا سپنے وچ ایک بار جے مل جائے میں ساری عمر نہ جاگا آوی جا ماہی لے آوی جا ماہی آوی جا ماہی مدینے آوی جا ماہی ہون جناب آرزو پہ کر دیں یا قدم بیکھیا نور نور بیکھ رہا ہے نور کسے قریب آگے کیا جلدی کرو استقبال کرو امام الانبیاء دی سواری آ رہی امام الانبیاء دی اچھا قاری صاحب تشریف فرمانے ایک جگہ تے 4 دعاواں بھی گئے جی 4 دعاواں بھی ایک جگہ تے یہ 4 دعاواں نے کیا گیا سی 4 دعاواں نے 3 ہون 4 ہون بات کرنے دا مقصد کی رب کی پیادہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونیا جیڑا بھی آ جائے خالی نہ جاوے دیندہ ہوئے جندے کوڑ کچھ ہوئے کیوں جی دیندہ ہوئے جندے کوڑ کچھ ہوئے سرکار دے کون تیرے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے نام تے اپنا نام رکھو میرے نام تے اپنا نام رکھو میری کنیت نہ رکھنا سرکار دی کنیت کی ابو القاسم میری کنیت نہ رکھنا کیوں خزانے رب دینے ونڈن والا میں محمد بلکہ تیرے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کریم دے خزانے دیاں چابیاں زمین دے خزانے دیاں چابیاں ہر خزانے دی چابی میں محمد دے کوڑے بلکہ آؤ سرکار ایک دن احد دے اندر تشریف لے گئے سرکار احد دے شہداء دے مزارات پر گئے آپ پہلا مسئلہ سنو مزارات تے جانا نبی پاک دی سنت ہے سرکار کتے گئے مزارات تے کیڑے تے شہداء احد دے مزارات تے تیرے تے میرے نبی گئے سرکار نے دعائیں منگی جویں نماز پڑھی دیئے توجہ ہے جی دعا کے میں منگی جویں نماز پڑھی دی ادب نال تے مزار کے دینے شہداء احد دے نماز میں پڑھی دی دعا منگن تو بعد تیرے تو میرے نبی ممبر تے جلوہ گانو ہے فرمایا لوگوں میں حوض کوثر ویکھ رہا ہوں جویں میرے سامنے ہے حوض کوثر میں ویکھ رہا ہوں جویں میرے
سامنے سرکار نے ارشاد فرمایا زمین دے خزانے دیا چابیاں میرے کول نے حوض کوثر میں ویکھ رہا ہر چیز دی چابی خزانے دی چابی میں محمد دے کولے ہن اگے نو چلیے سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں میں مشرق تو مغرب ویکھ رہا شمال تو جنوب ویکھ رہا بلکہ تیرے تو میرے نبی تشریف فرما نے تیرے تو میرے نبی تشریف فرماؤ ایک عربی آ گیا ایک پینڈو آ گیا سرکار نے بڑا استقبال فرمایا اعلیٰ قسم دی عزت دیتی دین تو بعد تیرے تو میرے نبی نے کیا منگ کی منگدا ہے منگ کی منگدا ہے منگ بولو صحیح یار منگ کی منگدا ہے انہیں کیا چڑھن لئی چنگا اونٹ ہوئے سواری لی چنگا اونٹ ہوئے اور منگ کہندہ ہے کر رہن واسطے اعلیٰ قسم دیاں بکریاں جنہاں دا میں دودھ پیواں گوشت کھاواں اعلیٰ بکریاں سرکار مسکرا کے فرمایا جا یار تو بنی اسرائیل دی بی بی تو بھی تھلے رہ گیا بنی اسرائیل دی مائی تو بھی تھلے رہ گیا انہیں کیا خاموش ہے سیابہ کیا بندو ہاں دے چہرے والے آؤ بلے اندیوں ظلفہ بڑے آؤ ماذا آگنیاں ڈورے آؤ بڑے آؤ سونیا اس گل تو کی مراد ہے اس گل تو کی مراد ہے بنی اسرائیل دی مائی تو بھی تھلے رہ بہ رہے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا جسے بنی اسرائیل مصر وچوں نکال لگے دریا نے راہ نہ دیتا کلیم کہندے نے موسیٰ کلیم اللہ کلیم کہندے نے دریا راہ کیوں نہیں پہ دیندہ قوم نے کیا پیارے کلیم دریا نے راہ نہیں دینا دریا نے راہ نہیں دینا موسیٰ کلیم اللہ کہندے نے کیوں کیا یوسف نبی نے ساڑھے کلوں وعدہ لے ہویا ہے کیا جدوں بنی اسرائیل مصر میں جو جان لگے میرے نال لے جائیو میں نال لے جائیو بنی اسرائیل نے وعدہ کیا سا یوسف نبی نے وعدہ کیتا ہے تو یوسف نبی دنیا تو پہلے جا چکے سن سینکڑے سال ہو گئے کیا یوسف نبی نے کیا سی اگر بنی اسرائیل مصر میں جو نکلن لگی تے کی کرنا میری میت نو نال لے جانا موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے قبر یوسف دا کنوں پتا ہے انہوں نے کہا جی پتہ ہی کسے نہیں ہون قبر دا پتہ لگے تو نال لے جائیے کیا جناب کوئی سیانا بندہ پرانا بندہ کیا ایک مائی ہے جنہوں پتا ہے کلیم نال بنی اسرائیل چلدے چلدے اس بی بی نے کول چلے گئے بی بی نے کو کیا تو سو قبر تا دس دینیاں دیو گے کی سودا کی دیو گے کلیم کہندے نے تو مانگ کی منگنی ہے انہیں کیا جنت بھی ہوئے کلیم جنت بھی کوئی عام نہیں ہوئے جتھے تو رہنا ہے جنت بھی ہو کلیم جتھے تو بسنا ہے موسیٰ کلیم اللہ نے گال ماڑی لگی انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہونا تو پھر قبر میں بھی نہیں دسنی یہ نہیں ہونا تو قبر دسنی میں بھی نہیں یا اللہ اے بی بی نہیں پہ مندی ایدرو بی بی نہیں پہ مندی ادھروں دریا راہ نہیں پہ دیندہ گلہ دو آگئی ہیں ایدروں مائی نہیں پہ مندی ادھروں دریا راہ نہیں پہ دیندہ رب فرمایا کلیم جویں بی بی کے لیے کتی تو من لے وہ بی بی کو ماڑی موٹی تو ہے نہیں سی نا آخر جناب وہ بی بی دوی اتنی تھے گل ایسی کہ رب کہہ رہا کریم اتنی تو من لے جناب بی بی دی گل منی گئی بی بی کیا ہو میرے نال دریا دے کنارے تے لے گئی اتھے پانی موجود ہے کیا اس پانی نو خشک کرو پانی خشک ہویا تھلے زمین نکلی کیا اس زمین نو کھودو موسیٰ کلیم اللہ نے آرڈر دے دیتا اس زمین نو کھودو زمین کھودی گئی
تھلیوں جناب قبر یوسف نظر آ گئی۔ مقصد کی ہے سرکار نے کی ارشاد فرمایا کیا یار اونٹ منگے نہیں بکریاں منگیاں نہیں تیرے نال بنی اسرائیل دی بی بی جنگی رہی جنہیں جنت معمولی نہیں منگی وہ مانگ لئی جنہیں وچ کلیم نے رہنا ہے۔ پتہ کی لگا اگر وہ یہ سوال کردہ میں نے جنت چاہیے میں نے جنت چاہیے بلکہ جنہیں منگی نبی نے عطا فرما دیتی۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ میں بڑی باری بیان کی تھی سال ربیہ مانگ کیا جنت منگلا سالوں کا مرافقہ کا پھر جنت سونیا جنت بھی مقبولی نہیں او جنت جنہیں وچ گوانڈی میں تو اڈا ہوا گوانڈی میں تو اڈا ہوا پتہ کی لگاؤ کہ جناب منن والا ہوئے سرکار عطا کر دینے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت والا نا اشاہ آمد دا کھانا فرمانے کون دیتا ہے دینے کو یہ ٹھلے نہ پاؤ ٹھانڈ ایڈی بھی کو نہیں ان اندر تو سکون ہوئے یا گونج پہ جا کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ماں میرے نبی پاک نو اللہ کریم دی اے میرے قرآن چکیا وہاں مسائل فلا تنار سونیا جیڑا بھی آ جائے قید کوئی نہیں دربار مصطفیٰ قید کوئی نہیں کسی نے جناب جیڑا بھی کوئی سوال کرے رب آکھیا خالی جانا چاہی دا توجہ میرے رکھو جی خالی جانا چاہی دا رب نے قید نہیں لائی کہ آ دینا ہے آ نہیں دینا رب آکھیا جیڑا بھی آ جائے تیرے دروازے تو خالی نہ جائے رب نے یار نو اختیار ہی انہیں دیتا ہے اچھا اختیار ہی انہیں دیتا ہے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک غلام آیا اختیار انہیں ہے کیا سونیا روزہ ٹوٹ گیا سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھو کنے جی ساڑھے کئی پرا طلاق دین تو بعد پھر 60 روزے رکھ دے پھر دے ہوں دے روزے رکھ لینے ہیں انہیں کیا سونیا ایک رکھیا نہیں گیا 60 کے تو رکھے جانے ہیں سرکار نے فرمایا 60 مسکینہ روٹی کھواؤ کنے ہیں 60 انہیں کہا جی میرے تا آپ نے کار دی نہیں پوری ہوندی میں تا آپ ماڑا سرکار نے فرمایا کو غلام لے کے آزاد کرو انہیں کہا جی روٹی پک دی نہیں غلام کے تو لئیے تو میں گل کر رہا صاحب کئی ساڑھے پرا نے وہ نا مسئلہ اے روزے دے کفارے والا طلاق تو بعد پوچھ دے پھر نہیں جی وہ مولوی نے کیا 60 مسکینہ روٹی کھوا دے بھائی جی روزے دے کفارہ ہے طلاق دا نہیں دے کئی پھر فتوے لیندے پھر دے ہوندے کئی جناب انج ہو گیا اے بڑا حساس معاملہ انہوں سوچیا کرو اچھا سرکار نے فرمایا بہ جا بہ رہا تھوڑی دیر گزران تو بعد ایک نبی پاک دا غلام آ گیا سر تے انہیں کھجوراں دا ٹوکرا چکے لائے سونے پہلا پھاڑ آیا ہے ہدیہ لے آیا تحفہ لے آیا قبول کرو سرکار نے فرمایا سوال کرن والا کتھے باں کھڑی کیتی جی آدھرہ سرکار نے فرمایا ٹوکرا سر تے رکھ لے جا مدینے دے بازاراں جا جا کے جیڑا غریب ملے مسکین ملے انہوں کھجوراں دیا تیرے لوگ کفارہ ادا ہو گیا مدینے دیا گلیاں بھی ٹردا رہا کھجوراں کسے نوں نہیں دیا چلدا چلدا کھجوراں سر دے نے بارگاہ رسالت وچ آ گیا سرکار نے فرمایا ونڈ کے نہیں آیا عرض کردے سونیا تہاڈا حکم کی ہے کسے غریب نوں دیویں کسے مسکین نوں دیویں پورا مدینہ پھر آیا ہوا میرے تو زیادہ غریب کوئی نہیں
میرے تو زیادہ حقدار کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا جا لے جا آپ بھی کھا لے اپنے بیوی بچیاں نو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو گیا. رب آدھا جڑا تیرے امیتے آ جائے خالی نہ جاوے جڑا بھی کوئی سوال لے کے آوے خالی نہ جاوے جو بھی سوال کرے سرکار عطا کر دینے. اللہ کریم نے محبوب نو شانہ دیتیاں نے محبوب نو مقام دیتے نے اختیارات دیتے نے. سونیاں جدوں چاہویں جس وقت چاہویں جو چاہویں عطا کر دے وی. پوری مخلوق رب دی پوری مخلوق رب دی سرکار دے سامنے سرکار دی اطاعت لئی ساری مخلوق. چاند بھی سرکار دی اطاعت دے اندر ہے سورج بھی سرکار دی اطاعت دے اندر ہے ہر مخلوق سرکار دی اگے اطاعت دے اندر ہے. رب نے کیا محبوبہ تین شانہ دیتیاں نے تین عظمتہ دیتیاں نے میریاں جنیاں مخلوقاں نے ہر مخلوق تیرے تابع اختیار تیرے کولے جدوں چاہویں جو چاہویں کر دیں بھی میں رب بھی انہی کر دیاں گا. جس وقت چند دو ٹکڑے ہویا حبیب یمنی آیا حبیب یمنی آیا چند دو ٹکڑے ہویا ٹھیک ہے جی. سورج ڈبے ہویا واپس آیا سورج ڈبے ہویا واپس آیا. اے سورج تے چند تے بھی اختیار نبی پاک دا ہے. سورج تے چند تے بھی اختیار نبی پاک دا ہے. بلکہ جڑا جس پاس بھی آوے سرکار تے شریف فرمان ہے. سرکار نے فرمایا بھئی ابو رافع نا بڑی بکواس کرتا ہے یہودی سی. کوئی ہے جڑا اس دی طبیعت سیٹ کرے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے سونے میں دی طبیعت سیٹ کرے نا میں طبیعت سیٹ کر کے ہونا. سرکار نے فرمایا کہ دو چار بندے بھی نال لے لیں انہیں بندے بھی نال لے لیں. ہوں انہیں حساب لایا اے بہت بڑی حویلی دا مالک سی اندر ہی انہیں پورا نا حویلی دے اندر ہی شہر وسایا سی قلعے وچ. پہلے تو انہیں پتہ ہے کہ قلعے ہوندے سن قلعیاں دے وچ ہی اندر ہی سارا شہر گیٹ بند ہو جانے. انہیں اپنا ایک پورا شہر وسایا سی. شام دا ٹائم ہونا باہروں ڈنگر چار کے آنے پھر گیٹ بند ہو جانے. پھر انہیں حضرت عبداللہ کہندے نے میں چلدا چلدا ادھے گیٹ اگے آیا میں چوکیدار پہرے دار پہچان نہ لین. میں اس حالت وچ بہ گیا جویں بندہ قضائے حاجت پیشاب لئی بہ جاندا ہے. ڈنگر اندر جا رہے ہیں بندے اندر جا انیرا ہو رہے آئے انیرا ہو رہے آئے انیرا ہوندا گیا انیرا ہوندا گیا. میں بہ کے اس حساب چ آخر کار سارے چلے گئے. او میں نواز مار کے کہنے میں چوکیدار یار جلدی اندر آ اسا گیٹ بند کرنا ہے. تو باہر کیوں بہ گیا ہے کہندے نے جناب میں اندر آیا. انہوں نے اسی قافلے نال وچھڑے ہویا اندر والیاں وچوں چوکیدار گیٹ بند کیتا. میں چلدا رہا کیڑی جگہ تے بہندا ہے کیڑی جگہ تے بہندا ہے. رات پتہ لگا ادھر ایک جناب اندر انہیں ایک بیٹھک بنائی جتھے بہ کے کسے کہانیاں ہوندے نے. ہن جاگدے رہے میں حساب لاوندا رہا. او سلسلہ بھی ختم ہویا بیٹھک مکی. اے چلدا چلدا ابو رافع اس کمرے وچ پھر اس کے دوجے کمرے وچ تیجے وچ چوتھے وچ کمرے وچ چلن لگ پیا. رات دا ٹائم ہے. حضرت عبداللہ کہندے نے میں دے پیچھے پیچھے آ میں کی کردا کس کمرے وچ داخل ہوندا ہے میں اندر وڑ کے پہلے دی کنڈی لاؤنا پھر چلدا جاندا ہے اگلے کمرے وچ اے وڑدا ہے میں بھی چھپ کے اندر وڑ کے پھر کنڈی لاؤنا پھر اگے تیجا چوتھا ہر کمرے دی میں کنڈی لاوندا رہیا. کہندے نے اگے گیا ادھے بچے موجود نے ادھی بیوی موجود. انہاں دے درمیان وچ لمحہ پہ گیا. میں نے سمجھ نہیں پئی ہوندی میں کی کراں
انہوں میں لبا کیویں انہوں میں لبا کیویں کہندے نے میں انہوں آواز ماری اے جلدی نال اٹھیا انہیں کیا کون ہے جڑا میرا نال ہے کہ آواز مار دائے کہندے نے میں اندے وال تلوار سٹی نیرا ہے اے بچ گیا میں سیڈ تے ہو کے لگ گیا انہیں کیا وہم ہے کون ہے جیڑا جناب میں آواز مار کے میرے کوئی چیز سنتا ہے کہندے نے میں نو پلیکھا دین لئی دوجی واری کیا تلوار تو بچ گیا ہے ہاں بچ گیا پر تو کون ہے کیا کدی نیڑے آویں میں پہچان میں کون ہاں کہندے جسے میرے قریب آیا میں نو تلوار ماری ہے پھر بچ گیا اندھیرا ہے نا کہندے نے حتیٰ کہ میں دے ڈھڑ بھی اوپر رکھے نوک دے نال تلوار آر پار کی تھی کرم تو بعد میں چلیا اندی چیخ نکل لگی میں وہ چیخ بند کر لئی اے روڑا نہ پاوے دروازے کھول دا میں باہر آیا میں آخری پوڑی تے قدم پہ رکھدا ہوا چاندی جاننی ہے میں نے خیال میرا توازن بگڑ گیا ایک پوڑی تو دوجی دے پیر چلا گیا میں ڈگ گیا میری درمیان وچوں پڑی ٹوٹ گئی پڑی ٹوٹی میں ڈگ پیا میں اپنی دستار کھول کے لت بن لی ہن میں بہ گیا لک کے کہ اندہ میں سویر تک انتظار کرا مریا یا نہیں مریا بار والے قیم عبداللہ بار آجا میں کیا نہیں کہندہ سرگی دا ٹیم ہے ادھے قلعے وچوں چھاتے چڑھیا انہیں چھاتے چڑھ کے اعلان کیتا انہیں کیا جناب ساڑھے سردار مر گیا ہے کس راتی قاتلانہ حملہ کیتا حضرت عبداللہ کہندے اور میں تسلی ہو گئی لامتی مر گیا کہندے میں چلیا چلدا چلدا بارگاہ رسالت جا گیا ہاتھ جوڑ گیا کیا وہ ہاتھ چہرے والیا واللہ دیاں زلفہ والیا ماداغ دیاں ڈوریاں والیا سویا محبوبہ او لامتی تے ماریا پر اپنی پڑی تلوا بیٹھا بے خیالی میری لت ٹوٹ گئی ہے سرکار نے فرمایا ہے انج کر میرے قریب ہو جسے کہندے میں قریب ہویا سرکار نے اپنا ہاتھ پھیریا سرکار ہاتھ پھیر دے کہے میری لت جو گئی جو میں ٹوٹی کوئی نہیں سرکار کو کوئی جناب ٹوٹی لت واسطے آیا میرے نبی نے خالی نہیں جے موڑیا کدی حضرت قطادہ اکھ دا ڈیلا تڑی تے رکھ کے اوندے نے سونیا اکھ نکل گئی کدی حضرت مال کٹے دا بازو لے کے اوندے نے پھر کہنا پڑے گا مانگو مانگو حضور دیتے حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دیتے سرکار کو جیڑا بھی آیا خالی کوئی نہیں جے گیا رب دیبا مسائلہ فلا تنہر سونیا تیرے بوئے تو خالی کوئی نہ جائے تن میں اختیار دے دیتے خزانے میں چابیاں تیرے کول میں جو کچھ بھی کوئی منگے کوئی ایک روایت بھی نہیں جیڑا کوئی آیا ہوئے سرکار نے فرمائے تے نہیں انجتے نہیں اے تے میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں بلکہ جناب سید زادے ٹھرے ہوندے نے بعض کہندے نے حسین بادشاہ سن لیکن حاتم تائی دا اولاد وچ ایک ملیا انہیں کہا میرے دادے دا محلہ 4 دروازیاں جناب جی
مشرق مغرب شمال جنوب انہوں چاراں دروازے دے وچ جس وچ بھی ایک چو سوال کر کے دوجے جاوے آؤ پھر دے دیندا بعض کہتے ہیں 12 دروازے آن ہر دروازے وچوں سوالین سوال کردہ جاندہ ملدہ جاندہ میں اس دادے دا پوترا سید بادشاہ نے کیا انہیں کیا میں اس نانے دا نواساں جڑا ایک باری آ جائے دوبارہ منگن دی کدی لوڑ ہی نہیں پئی جڑا ایک باری آ جائے انہوں کدی دوبارہ منگن دی لوڑ نہیں پئی سرکار دا او دروازہ ہے اور پھر سرکار جنہوں جدوں چان جنہ چان حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نہ چل دے تشریف لے کے آ رہے ہیں شہر و بار تے سودا ہو گیا اونٹ دا یہودی دے نال لالو 100 روپیے دا ہو گیا سرکار نے فرمایا بھئی شہر آجا پیسے دینے ہیں ہن اتفاق ایسا بھئی جس وقت سودا ہویا نا ادوں ایک او سی ایک سرکار سن رابطے ہر جگہ تے موجود ہے اور تیسرا بندہ ہوتے انسان کوئی نہیں سی ہن سرکار اگے تشریف لے گئے پیسے لین لئی تے مگروں دی کوئی برادری دا بندہ ملے انہیں کیا کدھر انہیں کیا اونٹ بیچیا انہیں کنوں انہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کنے دا انہیں کیا لالو 100 دا انہیں کیا تو ٹھگیا گیا انہیں کیوں انہیں کیا تو 200 دا یا 300 دا تو انہیں کیا ہون انہیں کیا مکر جانے آکے سرکار تشریف لے بھی پھڑ پیسے انہیں کہا جی کہا دے سرکار نے فرمایا سودا نہیں انہیں کہا جی کیڑا سودا تو کتے سودا جس وقت بحث مباحث ہوئی صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے صحابہ کیا کو خدا دا خوف کر کی پہ کہنا اللہ دے محبوب نے انہیں کہا جی سودا ہوئے ہی نہیں سودا ہوئے ہی نہیں تکا دے پیسے سرکار نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا ہے رقم طے ہوئی ہے صحابہ نے کہا کوئی حساب نال گل کر اے رب دے محبوب نے انہاں دے منہ چوں تے کدی جھوٹ نکلے ہی نہیں کدی جھوٹ نکلے ہی نہیں اور کہنے لگا جناب اگر سودا مننا ہے شرط ہے کوئی بندہ گواہی دے دے وے توجہ ہے جی کوئی بندہ گواہی دے دے وے سوائے ادوں اس تو سرکار تو ذات خدا تے علاوہ کوئی نہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے نمائے آ کے کہتے ہیں میں گواہی دے رہا تیرا میرے نبی نال سودا ہویا ہے میں گواہی دے رہا ہوں تیرا میرے امام الانبیاء دے نال سودا ہویا ہے ہن جناب ہویا کہ جسے گواہی ہو گئی او پھڑیا سرکار چل دے ہوئے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا غلام ایک ہی کیٹائی تو ادو ہے ہی نہیں سائے جسے ہویا گواہی کے میں دیتی ہے ہاتھ جوڑ کے آتا ہے سونیا میں رب نو نہیں دیکھیا میں جنت نہیں دیکھی میں دوزخ نہیں دیکھی میں فرشتے نہیں دیکھے میں زمین دیا تہمہ نہیں دیکھیا میں آسمان دیا بلندیاں نہیں دیکھیا میں عرشی اعظم نہیں دیکھیا میں لامکان نہیں دیکھیا سونیا تسی کہندے کہ میں مندہ کیا میں نے پتہ ہے تسی جھوٹ نہیں بول رہے سونیا اے ساریاں گلاں میں من گیا اونٹ پھر میرے سامنے سی اونٹ پھر میرے سامنے ہن غور کرو جس نے ایک گل کی تھی سرکار نے فرمایا غلاموں ہن چاہیے سی سرکار فرماندے چلو اج ہو گئی اج تو بعد گل کری نانا سرکار مسکرا کے گیا غلاموں اج تو بعد میرا یہ غلام گواہی دے دے وے گواہی ایک دے گا لیکن دو دی گواہی شمار ہوئے گی دے گا گواہی ایک لیکن شمار دو دی ہوئے گی یار ایک قانون ہے گواہی دین والا ایک لیکن شمار دو دی ہو رہی شمار دو دی ہو رہی کیوں سرکار جنوں جان جو جان جدو جان عطا فرما دے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان حضر بریلویہ فرما دے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں
آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرکار نو اللہ نے یہ مقام دیتا ہے جنہوں چاند جدوں چاند۔ اچھا کچھ ایسے سن جڑے منگن لئی آئے سرکار نے، کچھ ایسے سن جنہوں نے سرکار نے عطا فرمایا۔ غالباً جنگ تبوک کے جس حضرت عباس نے نعت شریف پڑھی جائے، ایک جنگ ہوئی مثال تحت، جنگ تو بعد سرکار تشریف لے کے آئے، میں نے جنگ یاد نہیں۔ حضرت عباس سرکار دے چاچا جان آدھے نے سونے میں تہاڈی نعت نہ پڑھا، وہ کہہ دے یار سبحان اللہ، میں تہاڈی نعت نہ پڑھا۔ ہن ہے چاچا سرکار دا چاچا ہے، کہندا سونے میں نعت نہ پڑھا، سرکار نے فرمایا چاچا عباس پڑھ۔ حضرت عباس نے نعت شروع کی تھی، پڑھا شعر پڑھیا نا، سرکار مسکرا کے فرمایا چاچا اللہ تیری عمر دراز کر، اللہ تیرے چہرے نو سلامت رکھے، اللہ تیرے چہرے نو۔ دوجا شعر تیجا، اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی ظاہری عمر سی بڑی ٹھیر سی، لیکن یہ بڑھاپے میں چلے گئے سے نہ چہرہ این سی جو 18 سالوں دے جوان دا ہوندا ہے۔ کچھ ایسے جنہاں نے منگیا، کچھ ایسے نے جنہاں سرکار نے خوش ہو کے عطا کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، میں کہ سوال جیڑا بھی ہویا ہے، آ کہندے نے سونیا اماں تواڈے بارے بڑیاں غلط گلاں کر دیئے، آپ دی والدہ نے کلمہ نہیں سی پڑھے گا، انہاں جانا تو ہن سرکار دا حکم سی ماں پیو گے اف نہ کرنا، سونے ایک پاسے تہاڈا حکم ہے اف نہ کرنا، ایک تہاڈے بارے چ غلط گلاں کر دی، میرے کو برداشت نہیں ہوندیاں، تے میں کدے کوئی غلط گل نہ ماں دے اگے کر بواں، دعا ہی کرو اللہ مان ایمان دے وے۔ سرکار نے ہاتھ چوک کے کیا مولا ابو ہریرہ دی مان ایمان دی دولت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ بھج پے، صحابہ پوچھا کتنے چلے ہیں، انہوں نے کہا ویکھن لگا میں پہلے پڑھدا یا دعا پہلے پڑھ دی ہے۔ یعنی کچھ ایسے سن جنہاں نے منگیا، کچھ ایسے نے جنہاں منگیا نہیں، سرکار نے پھر بھی عطا کیتا۔ سرکار نے خود فرمایا بھائی منگو کی منگ دیو، منگو کی منگ دیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جے عقل منگیا تو سرکار نے کی فرمایا چوڑی پھیلاؤ۔ جیڑا بھی کوئی آیا ہے رب آکھیا محبوبہ تیرے بوئے تو خالی، بولو بولو کوئی خالی نہ جاوے، جیڑا بھی آوے خالی نہ جاوے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے جدو عطا کرن، خوش ہو کے عطا کرن۔ بات کہندے نے کہ اے واقعہ بعض امامہ نے بزرگاں نے کیا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر نے اس واقعہ لکھیا، سنو بس آخری بات ہے، توجہ تو سب میرے بار رکھنی ہے۔ سرکار دا اختیار بھی ہے، سرکار دی عطا بھی ہے۔ حبیب یمنی آیا نا مکہ شریف، اے مکے والیاں میٹنگ کر کے بلایا، انہوں نے کہا جی بلاؤ محمد کریم نال گل بات کرے۔ حبیب یمنی آ گیا، بڑا دنا آدمی آ، انہوں نے کہا جی بلاؤ جی بلاؤ جی۔ انہوں نے کہا بلا لینے آ، پہلے کو گل بات کر کیویں کرے گا؟ انہوں نے کہا جی گل ہے بھائی ہاں اتوں ادا کر کے نبل سے ہاتھ رکھنا ہے، اسی فر جڑیاں بیماری ہوئی دس دینیاں، انہوں نے کہا ہاتھ نہ لاویں۔ انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا عمر اسا قتل کرن لئی بھیجیا، عمر اسا مارن لئی بھیجیا، ہن عمر سن ماردا ہے۔ انہوں نے کہا ان کر دیاں اکھاں وچ ویکھ دیاں لال ہوئیاں تو معاذ اللہ کہہ دیاں گے شدا ہے، جی پیڑی ہوئیاں تو کہہ دیں گے یرکان۔ انہوں نے کہا وہ اکھ وچ بھی نہ ویکھی، انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا بلال ویکھ بیٹھا یا کٹ کٹ تھکیا مڑے ہی نہیں، ہن نہ بندے نے ہاتھ لاؤنا ہے نہ اکھ ویکھنی۔ انہوں نے کہا بھائی ہن، انہوں نے کہا چلو یار کوئی حساب لاؤ، بلاؤ تو صحیح۔ سرکار وال پیغام آ گیا جی برادری بلا رہی، سرکار تشریف لے کے جان لگا، ابو جہل پہ گل سنو برادری میری، محمد آوے نا صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹھ کے نا میں کھڑے ہو کے استقبال کرن دی کوئی لوڑ تو بیٹھے رہی گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار جسے تشریف لے کے آئے نا سارے اٹھ کے کھڑو گئے، کھڑے ہوئے تو نالے ابو جہل اٹھتا ہوئے نالے آتا بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ۔ انہوں نے کہا سردارہ تیرا اپنا عقل ہے ٹکانے، آپ کھڑا ہونا سان کہنا بہ جاؤ۔ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو کنوں پھڑ کے کو کھچ دے، بس کھڑا ہو۔
اچھا ہوں سرکار نے فرمایا بھائی انہیں کہا جی تو کوئی مسئلہ ہے کوئی مرض ہے؟ سرکار نے فرمایا کوئی مرض نہیں، میں تو اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا، بولو صحیح، میں اللہ دا نبی ہاں۔ انہیں کہا جی کوئی نبی ہو تو موجدہ؟ سرکار نے فرمایا 10۔ انہیں کہا جی چاند 2 ٹوٹے کر دیو گے؟ چاند 2 ٹکڑے کر دیو گے؟ سرکار نے فرمایا چلو، اشارہ کیچا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ واقعہ سن دے رہے ہیں میں بیان کرنا ہے۔ اس خطے ہندوستان دے ایک صحابی ہوئے نے، انہوں کا نام ہے بابا رتن ہندی۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے لکھیا۔ ایک بندہ میرے نال بیسن لگیا، انہوں نے کہا جی واقعہ کوئی نہیں، میں یار ساڈے واسطے شیخ الاسلام ہی بڑی شے ہے، لیکن شیخ الاسلام میں کہا کوئی معمولی ہستی نہیں جڑی اس واقعے پہ لکھ دی ہے، تہاڈی تحقیق جو نہیں ہوئے گا نہیں تو نہ صحیح۔ میں کہا ساڈے واسطے شیخ الاسلام سبحان اللہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، میں جی انہوں نے لکھیا ہے تو بڑی بات ہے۔ اور شیخ الاسلام نے تک لکھا میں انہوں نے مزار تے حاضری دیکھے ہیں، شیخ الاسلام تک لکھ دیں میں اس بندے دے مزار تے حاضری دیکھے ہیں۔ اچھا خیر، اس خطے دے انہوں نے نام سی بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت بلال حبشی دے سن، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارس دے سن، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب روم دے سن، حضرت صہیب رومی۔ اس طرح خطہ سارا ہندوستان گنے جاندہ سی، اس لیے انہوں نے بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا۔ یہ خود بیان کر دیں کہ واقعہ اپنا میں تجارت کردہ سا ہندوستان تو مکے، مکے تو شام روٹ، میں مکیوں باہر نکلیا، ندی نالا ہے، بارش رکی ہے، بکریاں بچہ پہچار دا ہے، بکریاں چھال ماری ہے، پانی تو ٹپ گئی ہیں، بچہ ادھر رہ گیا۔ ہوں وہ عربی ہے، میں عجمی ہاں، میں اشارے نال پوچھیا ادھر جانا؟ ہاں جی۔ کہتے میں بچے نے چک کے موڑے تے رکھیا، رکھ کے میں ندی نالا پار کروایا۔ بچے نے میں دعا دیتی، 1 واری 2 واری 3 واری دعا دیتی۔ میں نے یہ سمجھ آتی سی بے میں دیندہ دعا ہے، لیکن یہ نہیں سی سمجھ آتی دعا کیڑی دے رہا۔ بابا جی آتے نے وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، ٹائم گزرتا گیا۔ ایک رات آئی، میں مکان دی چھت آ، یکدم ویکھیا چند 2 ٹکڑے ہو گیا، چند 2 ٹکڑے ہویا۔ تھوڑی دیر تو چند جڑ گیا، دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ عرب وچوں جناب کافلا ہندوستان آیا تجارت لئی، رات بیٹھے ہوئے سان گلاں باتاں شروع ہوئیاں، یکدم گل چلدیاں چلدیاں اس مقام تے پہنچی، چند 2 ٹکڑے ہون تے عرب والے تاجرات نے تساں ویکھیا اساں کیا ویکھیا ہے؟ او کہندے نے یار واقعہ ساڈے شہر مکے دا ہے، تساں کیویں ویکھدے آ؟ انہیں کہا جناب چن ہے کو اسی کیوں نہ ویکھدے؟ انہیں کیا جناب کون ہے؟ انہیں کیا ساڑھی برادری دائے، ساڑھے قبیلے دائے۔ کہتا ہے میں نبی ہاں، لوگوں نے جناب موجزہ مگیا ہے، انہیں انگلی کی تھی ہے، چند 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بابا رتن کہتا ہے میرے دل وچ خیال آیا چلو مکیاں جان مکے جانے رہی جائے، جدوں ہو گئے اس رو مل کے آوان گے۔ اج والا وقت نہیں سی جہازاں دے سفر نہیں سن، اج والا وقت نہیں سی سویرے تیاری ہو جائے، سال لگ جاندے سن۔ کئی سال گزرن تو بعد بابا جی کہندے نے جناب جسے ساڈی تیاری ہو گئی، جسے تیاری ہو گئی چلو چلیے۔ کہندے نے جسے تیار ہون لگا ساڈے شہر دا ساڈے علاقے دا ایک راجا ہے جڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے، میں راجے دے کول چلدا ہویا چلا گیا۔ میں جا کے کیا راجا میں ہندوستان چلے آواں، ہندوستان تو میں چلے آواں، میں مکے جان لگا عرب دی سرزمین تے۔ سنیا ایک بندہ آیا ہے جڑا نبوت دا دعوے دار ہے، میں اس کو ملن لگا، میں نے دس اگر نبی ہویا اُدیاں نشانیاں کی نے۔ ہے راجا کافر ہے مسلمان نہیں ہے، لیکن سننا راجا کی کہنے لگا، کہتا ہے رتن چلا جا چلا جا، اگر نبی ہویا سننا ہے کافر کلمہ نہیں پڑھیا نبی دیاں نشانیاں بیان میں کردہ ہے۔ کہتا ہے رتن اگر نبی ہویا پہلی دی نشانی ہوئی تیرے نال تیری زبان وچ گل کرے گا،
تیرے نال تیری زبان وچ گل کرے گا. انہیں کیا ٹھیک. دوجا جناب انہیں ایک پان دیتا, پان دے اندر مثالا کوئی نہیں. انہیں کیا نبی ہویا غیب جان ہوئے گا, اے پان لے جائے وکھاوی نہ. تیجا انہیں ایک شلوار دیتی جدے وچ لاڑا کوئی نہیں. انہیں کیا لے جا, اگر نبی ہویا غیب جان ہوئے گا. ہے کافر جے لیکن انہوں ہی پتہ نبی ہوتا ہے جڑا غیب جاندا ہوئے. بابا چلدا چلدا مکے شریف پہنچ گیا. مکے جا کے کیا لوکے والے ہو, او کون ہے جڑا کہندا میں نبی ہاں, میں ملنا چاہنا, میں ملنا چاہنا. کیا او ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے نے, ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے نے. بابا جی کہندا نے میرے دل وچ خیال ہے یار تجارتاں پھر صحیح قسمت ساتھ دے نہ دے, چلو مدینے چل دے, چلو مدینے چل دے آؤ, چلو بولو بولو چلو مدینے چل دے آؤ. تقریر دے آخری نماز میں تقریر ختم ہو گئی. سمجھو بابا جی کی کہندے چلو کتھے چل دے آؤ, مدینے چل دے آؤ. کیڑا مدینہ؟ عرب جناب عاشقاں نے, یا عاشقاں نے شہراں وچوں شہر قلم چکی تے جناب مدینہ شریف دے ناماں وچوں نام آیا تے محمد کریم دا نام آیا. شہرہ وچوں شہر آیا, مدینہ شریف دا جتنا ذکر ہویا کسی اور شہر دا نہیں ہویا. سرکار دا ذکر ہویا کسی اور انسان دا نہیں ہویا. نامہ وچوں جتنا محمد کریم دے نام دا ذکر ہویا کسی اور دا نہیں ہویا. کسی نے کسی طرح مدینہ شریف نے یاد کیتا, کسی نے کسی طرح یاد کیتا. ناصر شاہ کہتا ہے رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر مدینہ, رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر مدینہ, رحمت دی تصویر مدینہ عاشقاں دی جاگیر مدینہ, رحمت دی. جناب بابا جی کی کہہ رہے چلو مدینے چل دے آ. چلدا چلدا بابا مسجد نبی دے بوئے گیا گیا. اے لوگوں او کون ہے جڑا نبی ہون دا دعوے دار ہے؟ صحابہ دے کول سوال ہویا. صحابہ نے کہا ساڈے نبی اندر تشریف فرما نے. چلدا چلدا آیا سرکار نو ملیا, تیرے تے میرے نبی نے اودی زبان وچ اودی خیر خیریت پوچھی. اودی زبان کہڑی سی؟ عجمی. سرکار دی عربی. پہلا شرط تو پوری ہو گئی, شرط پوری ہو گئی. جناب تیرے نال تیری زبان وچ گل کرے گا. دوجی شرط ہن بیٹھا ہویا ہے تیرے تے میرے نبی مسکرا رہے نے. مسکراؤندیاں کیا او پان کتھے جدے وچ مثالاں کوئی نہیں, او شلوار کتھے جدے وچ ناڑا کوئی نہیں. ہن کہندا ہے جناب گل تے تہاڈی ٹھیک ہے سونیا, میں نے کوئی معجزہ وکھاواں, میں کلمہ پڑھنا. سرکار نے فرمایا او معجزہ کاٹے تو من کے آؤندیا ندی نالا پار کرایا, میں تن 3 واری دعا دیتی. میں کہا کچھ ایسے نے جنہیں منگیا, کچھ ایسے نے جنہیں منگا تو بغیر. کنی واری دعا دیتی؟ ہن کلمہ پڑھیا 3 واری سرکار نے پھر دعا دیتی. دعا کی سی جا اللہ تیری عمر دراز کرے, جا اللہ تیری عمر, جا اللہ تیری عمر. یہ 3 واری بچپن چ 3 واری اس ٹائم. حضور شاہ علیہ السلام لکھ دینے اس بابے دی عمر ہوئی 700 سال. کنی کہندے نے 100 سال ہو سی جڑی رب نے لکھی آئی. کہندے میرا وجدان ہے کہندا ہے 100 سال ہو سی جڑی رب نے لکھی آئی. 600 سال او نے سرکار فرمایا جا اللہ تیری عمر دراز کرے, رب 100 سال دیتا. جا اللہ تیری عمر دراز کرے, رب 100 سال دیتا. جا اللہ تیری عمر دراز کرے, رب 100 سال دیتا. تو بات یہ ہے سرکار دا او دروازہ ہے جیڑا بھی آیا خالی نہیں کوئی گیا. صرف مقصد کی ہے سرکار دی کوئی شان سمجھن والا ہوئے, سرکار دا کوئی مقام سمجھن والا ہوئے, کوئی محبت کرن والا ہوئے, عشق کرن والا ہوئے. عشق سچا نصیب ہے, عشق
عشق سجا نصیب اے عاشقاں دا عشق سرور نال سجے سورج دے نور نال سجدا تختہ سجدہ نال منصور دے دے تختہ دار منصور نال سجدا سارا جگ حضور نال سجدا جتھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان ورگا کوئی تکیا تیری شان دا کرے انکار جیڑا انہوں عاشقاں نے سی چور تکیا کوئی نور آنکھے کوئی بشار آنکھے دن رات پہ آئے ہو